بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مناظرہ رشیدیہ کے حوالے سے آج ہم لفظ مناظرہ کے مشتقات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مناظرہ کے مشتقات کے حوالے سے صاحب کتاب نے بنیادی طور پر دو لفظ بیان کیے ہیں کہ مناظرہ یا تو نظیر سے ماخوذ ہے یا پھر نظر سے ماخوذ ہے۔ اگر لفظ مناظرہ کو نظیر سے ماخوذ مانا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم مثل۔ گویا کہ یہ لفظ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جب دو شخص کسی بھی رائے کے بارے میں اختلاف ان کا پیدا ہو جاتا ہے تو اور آپس میں مل بیٹھ کر اس کو حل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم مثل ہوں۔ ہم مثل ہونے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ایک رتبے اور کمال کے اعتبار سے معاشرے میں بہت اعلیٰ سمجھا جاتا ہو اور دوسرا اس کے مقابلے میں اتنا متعارف نہ ہو۔ ایک تو یہ اس کا معنی اور مفہوم ہے۔ یہ بھی اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ایک طرف تو شیخ الحدیث ہو اور دوسری طرف اس کے مقابلے میں ایک طالب علم بیٹھا ہو، کیونکہ مناظرہ کے لیے نفسیاتی طور پر بھی ہم مثل ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک کی نفسیات یا ایک کی شخصیت دوسرے پہ غالب آ جائے۔ اسی طرح علمی اعتبار سے بھی ایک دوسرے کا ہم مثل ہونا ضروری ہے۔ ایک شخص ایسا ہے جو علمی نکات کو جانتا ہے، تمام فنون پر اس کی مہارت حاصل ہے، وہ خاص طور پہ کسی بھی فن کے متعلق جو مناظرہ ہو رہا ہے اس فن کے اندر اس کی مہارت حاصل ہے، اس کی تمام اصطلاحات کو جانتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو دوسرا شخص ہے وہ صرف ابتدائی معلومات اس کے پاس ہیں۔ جیسا کہ ہمارے ہاں عموماً آپ نے دیکھا ہوگا ایسا ہوتا ہے، مساجد میں بیٹھے ہوئے یا کسی بھی جگہ پہ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں کسی بھی فن کے متعلق جب بحث ہوتی ہے تو ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو اس فن کے اندر کمال کی مہارت رکھتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ایک عامی شخص جس نے ابھی چند الفاظ ہی اس موضوع کے متعلق پڑھے ہوتے ہیں وہ اس شخص کے ساتھ بحث کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ مناظرہ نہیں ہوگا، مناظرے کے لیے ہم مثل ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ شاید مناظرہ علماء کے درمیان ہی ہوتا ہے، کسی بھی فن کے ماہرین کے درمیان مناظرہ ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک شخص اگر طبیب ہے تو جو طب کے حوالے سے ماہرانہ رائے ہوتی ہے اس کے اندر اختلاف رائے پیدا ہو سکتا ہے۔ ایک شخص اگر انجینئر ہے تو انجینئرنگ کے متعلق معلومات کے اندر اختلاف رائے پیدا ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا اسی طرح اگر عالم ہے تو بہت ساری علمی نکات کے اندر اختلاف رائے پیدا ہو سکتا ہے۔ تو دونوں جو ماہرین ہیں وہ ہم مثل ہوں، تو ہم مثل ہوں گے تو مناظرہ کی تعریف اس پر صادق آئے گی۔ تو گویا کہ مناظرہ کا پہلا جو مشتق ہے وہ نظیر ہے، اور نظیر کا مطلب ہے دونوں مناظرین جو ہیں، متخاصمین جو ہیں وہ ہم مثل ہوں، علمی اعتبار سے، وجاہت کے اعتبار سے بھی۔ مصنف کہتے ہیں کہ مناظرہ یا تو نظر سے ماخوذ ہے۔ اگر مناظرہ کو نظر سے اخذ کیا جاتا ہے تو نظر کئی معنوں کے اندر پھر آگے استعمال ہوتا ہے۔ ابصار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، التفات کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، انتظار کے معنی میں، اور مقابلہ کے لفظ کے اندر لفظ مناظرہ جو ہے، نظر جو ہے، یہ استعمال ہوتا ہے۔ اب لفظ نظر اگر ابصار کے معنی میں لیا جائے اور مقابلہ کے معنی میں لیا جائے، پہلے یہ دو میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، تو اب مناظرہ کا مفہوم ایک تو یہ ہوگا اگر اس کو ابصار سے لیا جائے کہ دونوں متخاصمین آنکھوں سے دیکھنے والے ہوں۔ یہ بات لوگوں نے اس کے ابصار کا معنی بیان کیا۔ ایسا نہ ہو کہ ایک نابینا ہو اور دوسرے کی آنکھیں ہوں، کیونکہ نابینا شخص سے مناظرہ کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے، لہٰذا دونوں مناظرین جو ہیں متخاصمین وہ آنکھوں والے ہوں۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے، اور ایک معنی اور مفہوم اس کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں، ابصار ہو، پہلا دوسرے کو اور دوسرا پہلے کو باقاعدہ طور پر اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہو۔ اسی طرح مقابلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو اس کے مترادف ہے تقریباً۔ مقابلہ کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کا آمنے سامنے ہونا، ایسا نہ ہو کہ ایک کا منہ کدھر ہو اور دوسرے کا منہ کدھر ہو، یا ایک نے پیٹھ کی ہو۔ اب ان دونوں چیزوں سے، دونوں الفاظ سے ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں بعض دفعہ ہم ٹیلی فون کے اوپر بہت سارے سوالات جوابات بحث کی شکل میں کرتے ہیں، یا درمیان میں کسی کو
ہم بطور رابطہ کے متعین کر لیتے ہیں، تو اس انداز کے ساتھ بات نتیجے تک نہیں پہنچتی۔ اس کا تعلق ہماری عمومی زندگی کے ساتھ بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف عام بحث ہماری ہو جائے تو ہم اس کے اندر ایک دوسرے کے سامنے نہ ہوں۔ جب بھی کسی بھی شخص سے اختلاف رائے پیدا ہو تو ضروری ہے کہ آپ اس شخص سے جا کے ملیں، کیونکہ ملنے سے چہرے کے تاثرات بھی انسان کو معلوم ہوتے ہیں، ملنے سے بہت سارے شکوک و شبہات انسان کے دور ہو جاتے ہیں۔ تو جب تک انسان کسی بھی شخص سے ملتا نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مناظرہ کی اس تعریف کے پیش نظر اس کے صحیح طور پہ شکوک و شبہات دور نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو فیس ریڈنگ ہوتی ہے، چہرہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے سامنے، تو اس سے بھی بہت ساری باتیں انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ لہذا مناظرہ کے اندر ابصار بھی ضروری ہے اور مقابلہ بھی ضروری ہے۔ اسی طرح مناظرہ کا ایک مشتق بیان کیا گیا کہ التفات النفس الی المعقولات، کہ جب دونوں متخاصمین آپس میں مناظرہ کر رہے ہیں تو ایک دوسرے کی گفتگو کو گہرائی کے ساتھ سمجھیں۔ التفات النفس یعنی اپنے نفس کو، اپنے آپ کو خوب متوجہ کریں معقولات کی طرف، مد مقابل کی بات کو غور سے سنیں، پھر اس کو سمجھیں، پھر اس پر رائے قائم کریں۔ یعنی بلا سوچے بلا سمجھے کسی بھی شخص کے بارے میں رائے قائم کرنا یا کسی بھی شخص کے ایک محض جملے کو سن کے اس کے اوپر رائے قائم کرنا، اس انداز سے مناظرہ یا بحث کے اندر طوالت تو ہو سکتی ہے، صحیح انداز کے ساتھ آپ کو صحیح نتائج تک نہیں پہنچیں گے۔ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ دوسرے کی بات کو اچھے طریقے سے سمجھنا۔ التفات النفس الی المعقولات کا ایک معنی یہ کہ جب آپ کوئی جملہ اپنی زبان سے ادا کرنے لگے ہیں تو اس کو اچھے طریقے سے ناپ تول کے کریں، جیسا کہ اس کا تعلق جو ہے وہ علم بلاغت کے ساتھ بھی ہے، کہ جب آپ گفتگو کر رہے ہیں یا جو آپ اپنی زبان سے کوئی سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں تو وہ باقاعدہ ایک فیصلہ ہوتا ہے۔ اب جو فیصلہ آپ اپنی زبان سے سنانے جا رہے ہیں یقیناً اس کے اثرات بھی مرتب ہوں گے، اور یہ ممکن ہے کہ جب وہ آپ بات کریں تو اس کے غلط نتائج بھی مرتب ہو سکتے ہیں، مد مقابل کو وہ بات سمجھ نہیں آ سکتی۔ تو آپ کے اندر ایک صلاحیت ہونی چاہیے کہ پوری بھرپور توجہ کے ساتھ وہ سٹیٹمنٹ اپنی زبان سے نکالیں، ایسا نہ ہو کہ اگلا سوال کر دے تو پھر آپ اس کے اوپر جواب نہ آئے۔ یعنی سٹیٹمنٹ نکالنے سے پہلے، اپنی زبان سے جملہ نکالنے سے پہلے آپ کو اس کا پورا تجزیہ کرنا ضروری ہے کہ اگر میں یہ جملہ اپنی زبان سے نکالوں گا اس سے کیا کیا چیزیں اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، نیگٹیوٹی لی جا سکتی ہے، اگر یہاں پہ نیگٹیوٹی پیدا ہوتی ہے تو میں نے اس کو کور کیسے کرنا ہے۔ اگر آپ نے سوچے سمجھے بات کر دی یا سوچے سمجھے کسی کی بات پہ رائے قائم کر لی تو یہ آپ کو دوران مناظرہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ایک جو اس کا مشتق ہے وہ ہے انتظار۔ جب آپ کسی بھی شخص سے بات کر رہے ہوں، مناظرہ کر رہے ہوں، کسی بھی عنوان پہ اختلاف رائے پیدا ہو جاتا ہے تو مد مقابل کی بات کو پورا ہونے دیں، انتظار کریں۔ ممکن ہے کہ وہ اس نے اپنی بات ابھی تک مکمل ہی نہ کی ہو، اس نے آدھا جملہ بولا اور آپ اس آدھے جملے پہ اعتراض کرنا شروع کر دیں، جس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ کہے کہ میں یہ تو نہیں یہ کہنا چاہتا تھا، تو آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ جب آپ کسی بھی شخص کے ساتھ بحث کریں، مناظرہ کریں، اگرچہ بعض دفعہ انسان مشتعل ضرور ہوتا ہے لیکن مد مقابل کی بات کو پورا سننا اور حتمی طور پر سننا اور پھر اس کے بعد رائے قائم کرنا، اس شکل میں مناظرہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ مناظرہ کے مشتقات کے بارے میں آج ہمارا عنوان تھا کہ مناظرہ بنیادی طور پر دو الفاظ سے مشتق ہے، نظیر اور نظر۔ نظیر سے ہو تو ہم مثل، اگر نظر سے ہو تو چار اس کے مزید مشتقات پھر نظر کے تحت بیان کیے گئے: ابصار، التفات النفس الی المعقولات، انتظار اور مقابلہ۔ کوشش کریں اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں اور پھر یہ جو چیزیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں ان پر اپنے دماغ کو باقاعدہ عملی طور پر استعمال کریں۔ روزمرہ زندگی کے اندر ہونے والے آپ کی ابحاث، کسی بھی شخص سے آپ کی بحث ہوتی ہے، آپ کے کلاس فیلو سے ہوتی ہے، مسجد کے اندر ہو جاتی ہے، کسی گلی کوچے میں کسی بیٹھک پہ ہو جاتی ہے، تو ان چیزوں کو مد نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ مناظرہ کرنا آسان ہوگا۔ والسلام۔ کتنے منٹ